بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خلیفہ ہارون الرشید، ان کی زوجہ زبیدہ، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا۔ کہنے والے نے کہا کیا بخشش کی وجہ صرف وہی سڑک بنی جسے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ شریف کی طرف جانے والے راستے پر بنوائی؟ تو کہا نہیں، اس کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا، مجھے تو اللہ عز و جل نے میری اچھی نیتوں کی وجہ سے بخش دیا۔ اچھی نیت کی برکات کیا ہیں اور اچھی نیت کے درجات کیا ہیں اور اچھی نیت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا ذخیرہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کی راویہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ معظمہ پر حملہ کرے گا، اور وہ لشکر جب بیضاء کے مقام پر پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اولین کو بھی اور ان کے آخرین کو بھی زمین میں دھنسا دے گا۔ اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اولین اور آخرین کو کیسے زمین میں دھنسایا جائے گا، حالانکہ ان کے اندر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صرف خرید و فروخت کے لیے آئے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو ان لشکریوں میں بھی شمار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے پہلوں کو بھی اور ان کے آخروں کو بھی زمین میں دھنسا دے گا، پھر وہ قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ صاحب فیوض الباری اس حدیث کے تحت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اولین اور آخرین کو جو کعبہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے گا۔ وہ تو مجرم ہیں ہی، لیکن ان کے علاوہ جو صرف اور صرف کاروباری حضرات ہوں گے، خرید و فروخت کرنے آئے ہوں گے، یا وہ کسی مجبوری کے تحت لشکر میں شمار ہوئے ہوں گے، ان کا مقصد کعبہ شریف پر حملہ کرنا نہیں ہوگا، ان کو کیسے زمین میں دھنسایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا سب کو زمین میں دھنسایا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ اچھے اور برے کی تمیز کیے بغیر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح عذاب الہی بھی اچھے برے کی تمیز کیے بغیر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہر شخص فرمایا اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اچھی نیت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ہے، اور بری نیت کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ہے۔ انسان جس نیت کے ساتھ جو بھی عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اسی نیت کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے عمل کرنا نصیب فرمائے۔